ذرا محبت سے کہتے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ ارے میرے رسول کے نام پر تو اپنے غیر بھی خوب بولے، بے شک سبحان اللہ۔ اور ایسا بولے انہیں بولتا ہوا دوسروں نے دیکھا تو پھر پتھر بھی بولے، اے ہے سبحان اللہ بابا، پتھر بھی بولے۔ اور جب پتھروں کو بولتے ہوئے حضرات محترم پہاڑوں نے دیکھا تو پھر میرے نبی کی شان میں پہاڑ بھی بولے۔ اے ہے سبحان اللہ۔ جب پتھر بولے، پہاڑ بولے تو میرے نبی کی شان میں سمندر کا پانی بھی بولے۔ اب میں اپنوں کی بات نہیں کرتا، غیروں کی بات کرتا ہوں۔ ایک حضرات محترم غیر مذہب کا ماننے والا ایک شاعر، وہ نبی کی نعت میں جب کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، روضہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، یا رسول اللہ، روضہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، ہم غریبوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے۔ اور کیسے مسلم ہے جو آقا کو بشر کہتے ہیں، کیسے مسلم ہے جو آقا کو بشر کہتے ہیں۔ ہم تو ہندو ہیں مگر ہم کو حیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کو ہندو ہیں مگر ہم کو حیا آتی ہے۔ اور جب حضرات محترم، یہ تو ہو گئی غیروں کی بات، جب ایک عاشق کا غلام، جب ایک نبی کا غلام، عاشق رسول، صحابی رسول جب نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یا رسول اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات محترم سرکار کے صحابی حضرت حسان جب نبی کی بارگاہ میں بولے تو عرض کرتے سرکار، روئے زمین پر میری نگاہ نے آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ پھر عرض کرتے سرکار دیکھتا بھی کیسے، سرکار دیکھتا بھی کیسے؟ اللہ رب العزت نے کسی ماں کو وہ طاقت و جسامت عطا نہیں کی ہے کہ سرکار آپ کے جیسا کوئی ماں بیٹا جنے۔ اللہ اکبر۔ پھر عرض کرتے سرکار جنتی بھی کیسے؟ اللہ رب العزت نے نبی کی ماں کی طرح کسی عورت کو بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ستارہ ٹوٹ کے بولا، ستارہ ٹوٹ کے بولا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یہ تو ہو گئی نبی کے صحابی کی بات۔ اللہ کی قسم جب حضرات محترم ایک اور عاشق مطلع، حضرات محترم وہ تو ہو گئی مدینے کے عاشق کی بات، مگر میں آپ حضرات سے ہندوستان کے اس عاشق کی بات کرنے لگا ہوں جو حضرات محترم نبی کی شان میں بولتا ہے تو یا تو نبی کی شان میں بولتا ہے تو ایسا بولتا ہے، ایسا بولتا ہے، سننے والے حیران رہ جاتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم میں ایک اور عاشق کی بات کرتا ہوں، جب میرا امام بریلی کا امام اعلیٰ حضرت جب بولے تو ایسا بولے کہ قسم پروردگار کی ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دیگر ممالکوں کے شاعروں کے ہاتھ میں سے قلم گر گئے، جب بولے تو ایسا بولے، عرض کرتے یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، عرض کرتے یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، آقا ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں اے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مولانا شاکر جامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، آگے قلم کو اٹھاتے لکھتے سرکار، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور عرض کرتے آگے سرکار، یا رسول اللہ، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سزائے محن، پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، سبحان اللہ، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، عرض کرتے یا رسول اللہ، اشارے سے چاند کو چیر دیا۔ نوجوانوں ایک ایک جملہ دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا، یا رسول اللہ، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، یہ تاب و توا، یہ تاب و توا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ حضرات محترم یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے میرا اور آپ کا امام۔ یہیں پر بات بس نہیں ہو جاتی، جب بریلی کی سرزمین سے اپنے قلم کو اٹھاتا ہے تو لکھتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد ہے،
نہیں چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. حضرات محترم اس نبی کے ماننے والے ہیں. یہ تو ہو گئی اعلیٰ حضرت کی بات. کتاب کا نام سنیں, غنیۃ الطالبین, رائٹر کا نام, لکھنے والے ہیں حضرات محترم, کوئی عام رائٹر نہیں ہے, حضور غوث اعظم ہے رائٹر. لکھنے والا وہ مصنف ہے کہ اگر قسم پروردگار کی کسی پرندے کے اوپر اپنی تسبیح پھیر دے تو پرندہ مر جائے. لکھنے والا مصنف کوئی عام مصنف نہیں ہے. اگر قبر کے قریب ہو کر کے مردے سے کہہ دے اٹھ جا تو اللہ اٹھا دے. وہ مصنف کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس نبی کے آسمانوں میں 4 وزیر ہیں, جس نبی کے زمین میں 4 وزیر ہیں. بات انشاءاللہ وزیر پہ ہوگی, ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے کہ جس کے آسمانوں میں 4 وزیر. پہلے وزیر کا نام سنیں, پہلے وزیر کا نام ہے حضرت جبرائیل, دوسرے وزیر کا نام ہے حضرت میکائیل, تیسرے وزیر کا نام ہے حضرت اسرافیل, چوتھے وزیر کا نام ہے حضرت اسرائیل. بات یہی پر ختم نہیں ہو جاتی. غوث اعظم کہتے ہیں کہ اللہ نے روئے زمین پر بھی اس نبی کے 4 وزیروں کو پیدا فرمایا. پہلے وزیر کا نام سنیں گے, پہلے وزیر کا نام سنیں گے دل مچل جائے گا. پہلے وزیر کا نام ہے حضرت ابو بکر, دوسرے وزیر کا نام ہے حضرت عمر, تیسرے وزیر کا نام ہے حضرت عثمان غنی, چوتھے وزیر کا نام ہے حضرت مولا علی. قسم پروردگار کی اگر پہلے وزیر کی شان بیان کرنے چلوں تو ساری رات ختم ہو جائے گی. شان ابو بکر ختم نہیں ہو سکتی. دوسرے وزیر کی بات اگر بیان ہو تو ساری رات ختم ہو سکتی ہے. حضرت عمر کی شان بیان نہیں ہو سکتی ہے. تیسرے وزیر کی اگر بات کرنے چلوں تو حضرات محترم ہماری اور آپ کی زبانیں قاصر ہو کر کے ختم ہو جائیں گی, مگر حضرت عثمان غنی کی بات ختم نہیں ہوگی. اب آئیے مولائے کائنات کی بات کریں. وہ مولائے کائنات حسین جس کے سینے سے لگا ہو, وہ مولائے کائنات کہ جس کے نکاح میں نبی نے اپنی بیٹی کو دے دیا, وہ مولائے کائنات وہ بھی میرے نبی کے وزیر ہیں. اب حضرات محترم یہ ہو گئے 4 وزیر. کتنے؟ پہلے وزیر حضرت ابو بکر. جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا, شان تو دیکھیں ابو بکر کی. سننا چاہتے تھوڑی دیر تو ذرا ہاتھوں اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ, اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. پہلے وزیر کی شان یہ کہ حضرات محترم حضرت ابو بکر مکہ سے کسی دوسری جگہ گئے تھے تجارت کی غرض سے. میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا. کیا فرمایا؟ اعلان نبوت فرما دیا. اب اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے, جیسے ہی حضرت ابو بکر مکہ کی زمین پر داخل ہوئے, مکہ کی دھرتی پر آپ نے جب قدم رکھا, بتانے والوں نے بتایا ابو بکر جس محمد کو تم امین کہتے تھے, جس محمد کو تم سچا کہتے تھے, جس محمد کے تم دائیں بائیں رہا کرتے تھے, ابو بکر تمہیں معلوم ہے انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. وہ مسلمانوں کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کی قسم حضرت ابو بکر نے سارے کام کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد بھاگے بھاگے آئے ہیں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں, عرض کرتے سرکار آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے. ہاں ابو بکر میں نے اعلان نبوت فرمایا ہے. حضرات محترم نبی فرماتے ابو بکر تمہیں کوئی اعتراض؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے سرکار آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے تو سرکار سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان. سبحان اللہ, زندہ باد. آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ سرکار آپ نے اعلان نبوت کیوں فرمایا. ابو بکر کہتے سرکار آپ نے اعلان نبوت فرما دیا. ہاں ابو بکر میں نے سرکار مجھے مسلمان کریے, کلمہ پڑھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت ابو بکر کی شان. حضرات محترم جس مکہ کی سرزمین پر لوگوں نے اعتراضات کیے, اسی سرزمین پر حضرت ابو بکر پہلے وزیر ہیں میرے نبی کے. پہلے وزیر نے کہا سرکار کلمہ پڑھائیے مسلمان کر لیجئے. نبی نے مسلمان کر دیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وہ آیت ارشاد فرمائی, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو, اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو, رب ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دو فاتبعونی, میری اتباع کرو, میرے دروازے پر آؤ. جب میرے نبی نے اتنا فرمایا کہ اے لوگو
تم اگر اللہ کے حبیب بننا چاہتے ہو، اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے ہونا چاہتے ہو، آقا ارشاد فرماتے اے لوگو فتبعونی، میری اتباع کرو، میرے دروازے پر آؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان فرمایا، حضرات محترم کچھ مکہ کے مکار قسم کے لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے سرکار اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کے فرمان پر عمل کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، سرکار ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ میں سوچنے لگا مہلک پور کے غیور مسلمانوں کہ اللہ تو قہار ہے، اللہ جبار ہے، تو میرے ایمان نے للکار کر کہا ہاں اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، لیکن جب امت محمدیہ کا کوئی مرد مومن اپنے آقا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے ایسے عالم میں قہار نہیں رہتا، جبار نہیں رہتا، بلکہ غفور الرحیم ہو جاتا ہوں، اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہو جاتا ہوں، کرم فرمانے والا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے عالم میں میں قہار نہیں رہتا، جبار نہیں رہتا، بلکہ غفور الرحیم ہو جاتا ہوں، کرم کرنے والا ہو جاتا ہوں، کرم فرمانے والا ہو جاتا ہوں۔ آج ہم اور آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، کل انشاءاللہ دن میں برات جائے گی۔ ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو دلہن تمہارے گھر میں آئے اس دلہن کے قدموں کے آنے کی برکت سے اللہ اس گھر کو رحمتوں کا نزول بنا دے، اللہ اس گھر کو رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ مگر حضرات محترم کاش اگر تم نے اپنی شادیوں کے اندر، مولانا کامران صاحب قبلہ نے بتایا تھا کہ اگر اپنی شادیوں کے اندر تم نے اگر کوئی گندہ کام کیا ہوتا، گندہ فعل کیا ہوتا تو حضرات محترم اس کام میں نہ تو برکتیں ہوتی ہیں بلکہ اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہے نکاح کتنی بڑی سنت ہے، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ اتنی بڑی سنت ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ نکاح ایک جگہ کرنا فرض ہے، ایک جگہ پر نکاح کرنا واجب ہے اور ایک جگہ پر نکاح کرنا سنت ہے۔ کہیں کہیں جب حضرات محترم لڑکا آپے سے باہر ہو جائے نا، گھر پہ شکایتیں آنے لگے تو سمجھ لو نکاح کرنا ضروری ہو گیا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گھر پہ اگر شکایتیں آنے لگے تو لڑکے کا نکاح کرنا ضروری ہو گیا۔ ارے بھئی آپ بات سمجھ گئے ہوں گے جو میں بتانا چاہتا ہوں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لڑکے کے گھر شکایتیں آنے لگے تو سمجھ جانا کہ اس کا نکاح کرنا ضروری ہو گیا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد اگر عمر ہو گئی ہے، تمام تر چیزیں موجود ہیں نکاح کے لیے، تو اس حالت میں نکاح کرنا واجب ہے، سمجھ گئے؟ اور عمر بھی ہو، واجب کے ساتھ ساتھ سنت ہے ہی، میرے نبی کی سنت تو ہے ہی۔ اب ذرا محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ کل شب برات کا دن گزرا ہے، آپ حضرات جاگے ہوں گے، عبادت اللہ کی ہوگی آپ حضرات نے، مگر حضرت نے بتایا تھا بھی آپ حضرات کو کہ کل کی رات میں لوگوں نے پٹاخے بہت زیادہ چھوڑے، کل کی رات میں موٹر سائیکلیں نوجوانوں نے پھل کرا لی۔ حضرات محترم رامپور علاقے میں ہمارا پروگرام تھا، ہم جا رہے تھے بعد نماز مغرب، وہ جو ٹی پوائنٹ پڑتا ہے عاقل بھائی دلبت پور سے پہلے 0 پوائنٹ جو ہے حضرات محترم 4 لڑکے اسپلنڈر موٹر سائیکل پہ، اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دو تو دکھائی دے گا، دو کا پتہ نہیں لگا کہ وہ گرے کہاں جا کے، پیچھے سے وہ کار میں لگے جا کر، وہ جو جمپ ہے نا، سمجھ گئے؟ اتنی تیز موٹر سائیکل تھی، پیچھے سے وہ بہت تیز جا کر کے کار میں لگے، تو دو تو موجودہ حالت میں لگے، دو کا پتہ نہیں کہ کہاں تھے۔ ہم تھوڑی دیر رکے، جو موجودہ حالت میں تھے ماتھے واتے میں چوٹ، کئی جگہ پر چوٹ تھی، ہم نے دیکھا، خیر ہم آگے گزر گئے۔ اس لیے ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں کون ہے کون نہیں، اور آج کل روڈ پہ چلنے والا کوئی کسی کا یاد نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا نا، سمجھ گئے؟ تو زندگی بڑی انمول چیز ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرات محترم کل جو وقت گزرا ہے، نوجوانوں تم بھی بیٹھے ہو، تم نے بھی جلسے سننے کی غرض سے آپ حضرات اپنے گھر سے گئے ہوں گے، پاک بڑا چلتے ہیں، رتن پور چلتے ہیں، بڑے بڑے مولانا آئے ہیں، بڑے بڑے خطیب آئے ہیں، ان کی تقریریں سنیں گے، مگر حضرات محترم اگر 50 لوگ گاؤں سے گئے ہیں تو ان میں صرف 10 لوگ ایسے ہوں گے جو محبت کے ساتھ میں جلسے میں جا کر کے بیٹھ گئے ہوں گے، ورنہ حضرات محترم آدھے سے
زیادہ لوگ تو ایسے ہوں گے اللہ کی قسم جنہوں نے اپنا وقت ہوٹلوں پہ گزارا، جنہوں نے اپنا وقت چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے گزارا، جنہوں نے اپنا وقت کیپٹن کی سگریٹوں میں گزارا، جنہوں نے اپنا وقت گٹکوں کا سہارا لے کر کے گزارا، کچھ تو ایسے بھی ہوں گے حضرات محترم گھر سے تو گئے ہیں ٹوپی لگا کر کے، مگر اللہ کی قسم کوئی کسی نے تو ایسا بھی کیا ہوگا اپنی محفلوں کو چھوڑ کر کے، کوئی غلط محفلوں میں جا کر کے بیٹھا ہوگا، کوئی جوئے کی محفل میں جا کر کے بیٹھا ہوگا۔ حضرات محترم معلوم ہے گزرنے والی جو رات تھی وہ کیا رات تھی؟ اللہ کی قسم میرا رب اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں یہ دن جب ختم ہو جائے، تیرا تاریخ جب ڈھل جائے، جب سورج غروب ہو جائے، تم زمین پر چلے جانا، روئے زمین پر چلے جانا، ان بندوں کو دیکھنا کہ میرے کتنے ایسے بندے ہوں گے جو روئے زمین پر بیٹھ کر کے نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں میری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوں گے، میری بارگاہ میں چلاتے ہوں گے، گرگراتے ہوں گے، گریہ وزاری کرتے ہوں گے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ روئے زمین پر میرے محبوب کے ایسے جتنے امتی ہو جو میری بارگاہ میں توبہ کرے، میری بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت۔ اے سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ کیا بات تھک گئے کیا بھائی؟ میں نے اپنے ان زور سے تمام نعرہ لگائیے ماشاءاللہ، لگاتے گے نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے گے بڑی شان والے۔ کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مزدھار ہوتا ہے، جب نام نبی کا لیتے گے تو بیڑا پار ہوتا گے، اور جو تڑپ پر کے رات گزارتے گے میرے آقا کی محبت میں، ارے انہی کو تو قبر میں میرے آقا کا دیدار ہوتا گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ ستارہ جھوم کے بولا، ستارہ جھوم کے بولا، ستارہ جھوم کے بولا، ستارہ جھوم کے بولا، ستارہ جھوم کے بولا۔ نعرے تکبیر، علماء اہل سنت سرزمین مہلک پر معافی، نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ مہلک پر کے غیور مسلمانوں، ان تمام تر علماء نے آپ حضرات کو بڑی محنت سے بڑی مشقت کے ساتھ میں سمجھانے کی کوششیں کی۔ اب آپ بتائیں درد جس کے ہوتا ہے، چھبتا جس کو کانٹا ہے، درد اسی کو ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا سا کہ مسیحا درد کے ہم درد ہو جائیں تو کیا ہوگا، مسیحا درد کے ہم درد ہو جائیں تو کیا ہوگا، رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ اور یہ جو لاکھوں کروڑوں پانچوں وقتوں کے نمازی ہیں، میاں سچ مچ میں نمازی ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میاں سچ مچ میں نمازی ہو جائیں تو کیا ہوگا۔ معلوم ہے جس طرف کو کل نکلتے تھے یہ ٹوپی دکھائی دیتی تھی، کرتا پجامہ دکھائی دیتا تھا، جس طرف گزرتے تھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ گلی کوچوں میں صرف ٹوپی والے ہی رہتے ہیں، سمجھ گئے۔ مگر آج کی رات نکل کے آپ رات دیکھو تو چند لوگ جہاں ہم اور آپ آج بیٹھے ہیں، جس طریقے سے بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ شب بیداری کیا کرو۔ شب بیداری سے مراد راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرو، سر عبادتوں میں پہلے جھکایا کرو، پھر ادب سے مزاروں پہ جایا کرو۔ اور سنی برادری نے تو ہماری یہ حد قدیم مولانا کامران صاحب قبلہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سمجھ گئے، مزاروں کی ریڑ ایسے مار دی ہے، کبھی اس درگاہ پہ کبھی اس درگاہ پہ، کبھی خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ، کبھی صابر پاک کی درگاہ پہ، کبھی کسی کی درگاہ پہ۔ اللہ خیر فرمائے، ہم جانے منع نہیں کرتے، آپ حضرات سے خوب جاؤ، مگر حضرات محترم جب جاؤ تو سجدوں کی طرف اپنی پیشانیوں میں لے کر کے جاؤ، جب جاؤ تو اللہ کے نیک بندوں کا کردار اپنے سینے میں لے کر کے چلو۔ صرف اور صرف مزاروں پہ جانے کا نام مسلمان نہیں ہے، درگاہوں پہ چادریں چڑھانے کا نام سنیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سنیت اس چیز کا نام ہے، اپنے گھر میں رہو، امام کے پیچھے 5 وقت باجماعت نمازیں ادا کرو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمتیں کرتے رہو، اس چیز کا نام سنیت ہے۔ سنیت تعویذ گلے میں ڈالنے کا نام سنیت نہیں ہے،
سمجھ گئے؟ ہاں، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس مزار پہ۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، آج ہم مراد گناہ پر گناہ بہت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک آخری بات بتا کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات زندہ دلی کے ساتھ میں کہیں یا رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار، روئے زمین پر میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تیرا سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہو۔ حضرات محترم، میرے کریم آقا، میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہو جو روئے زمین پر سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہے؟ ہاں پروردگار، اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو روئے زمین پر سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کل فلاں چوراہے پر جا کر کے بیٹھ جانا، جس کا گزر سب سے پہلے ہو سمجھ لینا وہ میرا سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہے۔ حضرات ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ چلے ہیں، جا کر کے بیٹھے ہیں اس جگہ پر جس جگہ کا پتہ میرے رب نے بتایا تھا۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک شخص ہے، گزرنے والا ایک شخص ہے، عمر کا بوڑھا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہی سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کرتے، اے پروردگار عالم، روئے زمین پر جو تیرا سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہے، پروردگار جو شخص گزرا تھا یہی بندہ سب سے زیادہ گنہگار ہے؟ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، ہاں موسیٰ یہی سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کرتے، مولا اب میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو روئے زمین پر سب سے زیادہ نیک بندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا جب کہا تو میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کل اسی مقام پر پھر آ کر کے بیٹھ جانا، جس کا گزر سب سے پہلے ہو سمجھ لینا یہ سب سے زیادہ نیک بندہ ہے۔ حضرت محترم، حضرت موسیٰ آ کر کے پھر بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے حضرات جس کا سب سے پہلے گزر ہوا حضرت موسیٰ نے دیکھا، حیرت میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے، پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا جو کل سب سے پہلے گزرا تھا پروردگار عالم آج بھی وہی شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے جب اتنا کہا، اے پروردگار حیرت میں اس لیے ہوں جو کل گزرا تھا جس کو میں نے پوچھا تھا سب سے زیادہ گنہگار بندہ کون ہے، مولا میں نے دیکھ لیا، مگر حیرت اس بنیاد پر ہو رہی ہے پروردگار عالم آج جو گزرا ہے وہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ کل والا ہی تو بندہ ہے۔ حضرات اتنا کہا تھا، میرے رب نے ارشاد فرمایا، ہاں موسیٰ یہ وہی شخص ہے جو کل گزرا تھا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے، پروردگار کل تک یہ بندہ سب سے زیادہ گنہگار تھا مگر مولا آج سب سے زیادہ نیک کیسے بن گیا ہے؟ حضرات محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آج یہ بندہ میرا سب سے زیادہ نیک بن گیا ہے۔ حضرات محترم عرض کرتے، پروردگار کیسے نیک بنا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کل یہ شخص جب گزرا تھا تو یہ چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ میں جو تھا، اس بچے نے اس بوڑھے سے کہا تھا، بابا یہ بتاؤ روئے زمین پر سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا تھا روئے زمین پر سب سے زیادہ بڑی چیز آسمان ہے۔ پھر بچے نے پوچھا تھا، بابا جان یہ بتاؤ آسمان سے بڑا کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا تھا آسمان سے زیادہ بڑی زمین ہے۔ پھر بچے نے پوچھا تھا، بابا جان یہ بتاؤ کہ زمین سے زیادہ بڑی کیا چیز ہے؟ بوڑھے نے کہا تھا، بچے زمین سے زیادہ بڑے سمندر ہوا کرتے ہیں۔ بچے نے پھر پوچھا تھا، بابا جان یہ بتاؤ سمندر سے زیادہ بڑے کیا ہے، سمندر سے زیادہ بڑا کیا ہے؟ بوڑھے نے پھر جواب دیا اس بچے کو، اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے لختے جگر، سمندر سے زیادہ بڑے سمندر کے جھاگ ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ حضرات اتنی بات پوچھنے کے بعد پھر عرض کرتا ہے، بابا جان یہ بتاؤ سمندر کے جھاگ سے زیادہ بڑا کیا ہے؟ حضرات اتنا کہنا تھا، بچے نے جب اتنا کہا، بچے نے جب اتنا کہا، بوڑھے نے کہا کہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ بڑے۔ حضرات محترم، اس بچے نے پھر پوچھا، بابا جان یہ بتاؤ سمندر کے جھاگ سے زیادہ بڑی کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ حضرات اتنا کہا تھا بچے نے، بوڑھے کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، چیخ نکلتی ہے، دل بھر آیا، آنکھیں برسنے لگی، عرض کرتا ہے اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے لختے جگر، سمندر کے جھاگ سے زیادہ بڑے میرے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا تھا، پھر بچے نے پوچھ لیا، بابا جان یہ بتائیں کہ آپ کے گناہوں سے زیادہ بڑی کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ حضرات بوڑھے کی چیخ نکل گئی، چیخ کر کے کہتا ہے، رو کر کے کہتا ہے، اے میرے لال، میرے گناہوں سے زیادہ بڑی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، روئے زمین پر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑی۔ اتنا کہا، اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میرے اس بندے نے اتنا کہا تھا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا میرا جو بندہ میری رحمت کو سب سے زیادہ بڑا کہے، وہ گنہگار رہے
اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میں نے اپنے اس بندے کے اسی وقت سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے روئے زمین پر سب سے زیادہ نیک بندہ لوگوں بتائیں مجھے حضرت موسیٰ کے دور کا وہ شخص جب سب سے زیادہ نیک بن سکتا ہے آج تو ہم اور آپ محمد عربی کے چاہنے والے مدینے والے مصطفیٰ کے امتی ہیں اللہ اکبر ہم نیک نہیں بن سکتے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی اختیار نہ کرو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو اللہ اکبر حضرات محترم مگر حالات اتنے زیادہ بدل گئے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ خیر فرمائے اور ہماری اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ خیال عشق رسالت معاب رہتا ہے ہمارا ہر ایک لمحہ کامیاب رہتا ہے ہمارا ہر ایک لمحہ کامیاب رہتا ہے ہم آپ کامیابیوں کی طرف جا تو رہے ہیں مگر حضرات محترم اپنے گناہوں کو ساتھ لے کر کے چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی اگر اپنے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو حضرات محترم یہ دنیا آج بھی ہماری اور آپ کے غلام ایک آخری بات سنا دوں اجازت ہو تو اجازت ہے بس صرف 2-3 منٹ کی بات حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا ایک اندھا شخص ہے جو حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کر رہا خواجہ آنکھیں دے دے خواجہ آنکھیں دے دے حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے غلاموں سے کہا بھائی کب سے مانگ رہا ہے لوگوں نے بتایا حضور بہت دن ہو گئے مانگتے مانگتے آنکھیں نہیں ملی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے اس کو پکڑ لو پکڑ کے لایا گیا بولے اس کی گردن پہ تلوار رکھ دو میں حاضری کر کے آتا ہوں فاتحہ پڑھ کے آتا ہوں جب تک میں آؤں اگر اس کی آنکھیں واپس آ جائیں تب تو چھوڑ دینا اور نہیں آئے تو اس کو قتل کر دینا اس کی گردن مار دینا اللہ اکبر حضرات محترم اندھا حیرت زدہ ہو گیا عرض کرنے لگا خواجہ تمہارے در پہ پڑا تھا آنکھیں نہیں تھی کوئی بات نہیں مگر اب آنکھوں کا سوال نہیں ہے خواجہ اب تو زندگی کا سوال ہے اب تک مرنے کا ڈر نہیں تھا مرنے کا خوف نہیں تھا خواجہ اب آنکھیں تو بہت دور کی بات زندگی ختم ہو جائے گی اللہ اکبر حضرات محترم حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں عرض کرنے لگا اے خواجہ غریب نواز آج سے میں توبہ کرتا ہوں آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میری آنکھیں مجھے واپس عطا کر دے حضرات محترم گریہ وزاری جب کرتا ہے آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں اللہ کی قسم حضرات محترم حضرت خواجہ غریب نواز نے اللہ رب العزت سے اس اندھے کو آنکھیں دلوا دی ادھر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جیسے ہی پلٹ کر کے گزر ہوا تو حضرات محترم نگاہ اٹھا کر کے حضرت اورنگزیب عالمگیر نے جیسے ہی اندھے کی طرف دیکھا تو اب بادشاہ وقت کا نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ جتنی ہمت کے ساتھ حضرت اورنگزیب عالمگیر اس اندھے کو دیکھ رہے تھے اتنی ہی ہمت کے ساتھ وہ اندھا بھی حضرت اورنگزیب کو دیکھ رہا تھا قریب آئے ارشاد فرمایا اندھے آنکھیں مل گئی ہاں حضور آنکھیں مل گئی حضور آنکھیں مل گئی کتنے دن سے مانگ رہا تھا حضور بہت دن ہو گئے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تو نے اگر خواجہ کی چوکھٹ پہ زیادہ وقت نہ گزارا ہوتا ایک ہی وقت میں اگر دل سے مانگ لیتا تو تجھے اتنے دن بیٹھنے کی ضرورت نہ تھی تو حضرات محترم اگر آج ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں مکمل طریقے سے توبہ کر لیں تو میری قوم کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں ہمیں اور آپ کو ساری زندگی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ایک لمحہ مانگ لو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم اور آپ زمانے میں پہلے ممتاز تھے اللہ ہمیں اور آپ کو آج بھی اسی طریقے سے زمانے میں ممتاز فرما دے گا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب اتنا ہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ